جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف کتاب سے. اور نماز قائم کرو اس لیے کہ بے شک نماز بے حیائی اور ناپسندیدہ امور سے روکتی ہے. اور ضرور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اتنی بات تو آپ کو ضرور یاد ہوگی اور ممکن ہے آپ بھول بھی گئے ہوں. کہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے نماز کو اس کے جملہ حقوق اور شرائط کے ساتھ رکھو. فرض مسجد میں ادا کرو اور نفل ہو سکے تو گھروں میں پڑھو تاکہ گھر قبرستان ہونے سے بچے. لیکن فرض کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ مساجد کا آپ انتخاب کرو. اب لوگ الٹا کرتے ہیں, فرض تو گھر میں پڑھ رہے ہیں اور نفل پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو نماز کو اس کے جملہ حقوق, اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرو اور نماز کی محافظت کرو اور نماز پر مداومت کرو, اس پر مواظبت کرو. اب آسان اردو میں اس طرح کہہ لیجئے کہ نماز ہمیشہ پڑھو, جب تک دم میں دم ہے نماز جاری رہنی چاہیے. نماز جانے نہ پائے یہ محافظت کا مطلب. مواظبت کا مطلب ہمیشہ پڑھو, مداومت کے مطلب. اور نماز اعتدال کے ساتھ پڑھو, یعنی اتنے سکون سے پڑھو کہ دیکھنے والا دیکھے تو پھر کتنے آرام سے یہ نماز پڑھ رہا. ایسی جلدی مت کرو کہ کوئی آپ کا کھڑا ہونا نہ دیکھے کہ کب کھڑے ہوئے, کوئی آپ کا رکوع نہ دیکھ سکے کہ کب آپ نے رکوع کیا, کوئی آپ کا سجدہ نہ دیکھ پائے کہ آپ کتنے کا سجدہ دے دنا دے دنا, جسے پرندہ چونچ مارتا ہے دانا چننے, اس طرح سے نہیں, اطمینان سے پڑھو. اس لیے کتنی ہی بے چینی کیوں نہ ہو نماز دل کو سکون سے بھر دیتی. بڑی شان ہے نماز کی. تو یہ تو میں بتا چکا کہ اقامت صلاح یہ ہے. آج میں اس طرف کچھ رخ کرنے والا ہوں کہ نماز بے حیائی سے اور ناپسندیدہ امور سے روکتی ہے. حکومتیں پاؤں میں بیڑی ڈال کر کے, ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال کر کے اور سخت قید و بند میں رکھ کے بھی جرائم پیشہ لوگوں کو راستے پر نہیں لا سکتے, بلکہ وہ اور بڑھ گئے اپنے جرم. لیکن نماز کا حال یہ ہے کہ اگر نماز نماز ہے, جیسا کہ امام حسن بصری نے کہا کہ اگر نماز نماز ہے, صرف محض دکھاوا نہیں ہے, نماز نماز ہے تو اس کو ضرور بے حیائی سے اور ناپسندیدہ امور سے روک. جب بے حیائی سے روکتی ہے تو حیا پیدا ہوتی ہے, اور جس کے اندر حیا ہے وہ جلدی سے جرائم کا ارتکاب. یہ بے حیا لوگوں کا کام ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب آپ کو حیا نہ رہی تو جو جی میں آئے کرے. بے حیا باز ہر جگہ کن, بے حیا ہو جاؤ جو جی میں آئے کرو. جب آپ کو حیا ہی نہیں کچھ, یہ حیا پیدا کرتی ہے. نماز اگر صحیح معنوں میں نماز کو اس کو روکے گی ہی. وہ کسی نے سرکار سے عرض کیا تھا حضور فلاں آدمی جو ہے دن کو نماز پڑھتا رات کو چوری کرتا ہے. وہ نے کہا نبوت دیکھ لیا, فرمایا قریب اس کی نماز اس کو روک دیں. دیکھا کہ اس نے توبہ کر لی چوری سے. لیکن نماز کو نماز ہونا چاہیے, اس کو روکتی ہے. ہم کلام پاک کو جہاں سے بھی کھولتے ہیں اور جہاں سے بھی گزرتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے, تو بہت کم ایسا ہوا ہے کہ نماز کے ساتھ زکات کا ذکر نہ ہو. جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکات کا بھی. کہیں کہیں تو صراحتن ہے بالکل, جیسے آپ کی صلاح اوقات زکات, وہ کہنا یامر والوں بالصلاۃ والزکاۃ, صراحتن ذکر ہے. اور کہیں کہیں جو ہے صراحتن تو نہیں کہا گیا
لیکن اشارتاً اور کنایتاً کہا گیا. ہم غور سے اگر دیکھیں تو یہاں بھی زکوٰۃ کا حکم ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فحشا کے ایک معنی ہے بے حیائی، بے شرمی اور بڑے گندے گناہ جیسے زنا وغیرہ، اس کو فحشا. لیکن عرب کے یہاں ایک معنی اور ہے فحشا کا. عرب بخل کو فحشا کہتے ہیں. اور قرآن پاک جو ہے عربی میں اترا ہے، اور سب سے پہلے مخاطب وہی اہل عرب ہی تھے، سب سے پہلے انہی سے خطاب ہوا ہے. تو فحشا کے ایک معنی بخل ہے. بخل بہت بڑی برائی ہے، اور یہ کتے کی زہر کی طرح سے اندر گھس کے کام کرتی ہے، جسے بخل کرتے ہیں. آج مالداروں میں وہ بخل گھسا ہے کہ نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا. یہ غریب اور نادار طبقہ اور کچھ متوسط طبقہ تھوڑا بہت دین کی خدمت کر لے تو کر لے. مالدار کو بہت کم خیال جاتا ہے کہ کچھ دین کا کام بھی کر لے. ہاں بعض مالدار ہیں جو طوفان کی طرح سے آگے بڑھ گئے، بعض ان کو آپ انگلیوں میں شمار کر سکتے ہیں، چاہے تو انگلی بگی لیں. باقی آپ بخل بری طرح سے گھسا. تو فحشا کے معنی ہے بخل. اب آؤ کلام پاک میں ہم دیکھ لیں. الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی، وہی فحشا کا لفظ ہے، تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی کہتا ہے اگر بہت خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، بھکاری ہو جاؤ گے، بہت دین کی طرف خرچہ کرو گے. تو وہی بخل، یہ فحشا. فقر کا مقابل آیا ہے یہ. تو جب تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے تو یعنی بخل کا حکم دیتا ہے آپ کو کہ روکو مال کو کسی طرح سے. اور قدرت کہتی ہے نہیں، جو دنیا پر خرچ کرنا ہے آپ کر ہی رہے ہو، اپنے دین پر خرچ کر کے دیکھو کہ کس طرح سے اللہ کا فضل آپ پر ہوتا ہے اور کیسے اس کی رحمت ہوتی ہے. آگے ہے واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم دین کی راہ میں خرچ کر دو گے تمہاری مغفرت کر دیں گے اور تمہارے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارش کر دیں گے. کر کے دیکھو. تو یہ نماز بخل سے بھی روکتی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا سختی سے حکم دے رہی ہے. یہی ہے نماز. فحشا مانے بخل ہے، یہ روکتی ہے کہ بخیل مت بنو. اور صحابہ کو تو ایسا لگتا تھا کہ سرکار سے پوچھتے تھے حضور کیا بخیل آدمی بھی مسلمان ہوتا ہے؟ وہ پوچھتے تھے. اور آج اگر کوئی پوچھے تو کتنے نکلیں گے بھیا؟ حضور بخیل آدمی بھی مسلمان ہوتا ہے کیا؟ پوچھتے تھے. یہ کرم ہے سرکار کا کہ فرمایا ہاں ہوتا ہے. کمزور مومن ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. ایکون المومن بخیلا یا رسول اللہ. یا مسلمان اب بخیل ہوتا ہے جو اپنی جان سے سخاوت کرتا ہے، یعنی نماز جان سے سخاوت ہے، تو وہ مال پہ کیا بخل کرے گا؟ ایک معنی عام طور پر جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ بے حیائی سے، وہ بڑے بڑے گناہوں سے نماز روک دیتی ہے. چوری ہے، ڈاکہ زنی ہے، زنا ہے، امانت کی خیانت ہے، وعدہ خلافی، بڑے بڑے گناہوں سے روکتی ہے. ایک معنی تو یہ لکھتے ہی ہے. لیکن یہ ایک معنی دوسرا جو کر رہا ہوں کہ یہ نماز بخل سے بھی روکتی ہے. اگر یہ نماز کہیں روکتی ہے تو کہیں کچھ حکم بھی دیتی ہے، آرڈر بھی کرتی ہے. سنا اس کا آرڈر نماز کا؟ روز تو پڑھتے ہو، روز تلاوت آپ کرتے ہو. اس کا آرڈر پڑھا؟ بعد دو تو 6 قرآن اور 7 قرآن رمضان میں ختم کرتے ہیں. وہ کیا آرڈر کر رہی ہے؟ منع کرتی ہے تو حکم بھی دیتی ہے. کہاں حکم دے رہی ہے؟ ارے غیروں نے محسوس کر لیا اس کو کہ نماز حکم بھی دیتی ہے. جو ایمان نہیں لائے تو انہوں نے محسوس کر لیا کہ نماز حکم بھی دیتی ہے، یہ امر بھی کرتی ہے، نہیں بھی کرتی ہے. اگر تنہا اس کے اندر ہے کہ یہ منع کرتی ہے تو آرڈر بھی دیتی ہے. کیا آرڈر دیا ہے بتائیے تو؟ پڑھو وظیفہ کو، بتاؤ تو. کسی مولوی صاحب سے جا کے پوچھو یہ کیا آرڈر کر رہی ہے. غیروں نے محسوس کر لیا. کلام پاک میں باہر سے گفتگو نہیں کروں گا، کلام پاک سے ہی بات کروں گا. مجھے کوئی حق نہیں پہنچا کہ باہر سے گفتگو کروں. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیکھا بہت خوشحال ہے، بہت کھاتی پیتی ہے، تو لگے پھر ان کو تنبیہ کرنے کے لیے کہ دیکھو بھیا سب ناپ تول کو برابر رکھنا، گڑبڑ مت کرنا، کوئی گناہ مت کرنا، اور مال میں جو حق ہے وہ ادا کرنا، زکات دینا. اور تمہارے باپ دادا جو چیز نہیں سمجھ سکے اب تو کیا ہو تو سمجھ لو آ کر کے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اور اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کی بندگی سے باز آ جاؤ. یہ آرڈر تھا ان کا حضرت شعیب. تو جانتے ہو کیا کہا تھا؟ قالوا یا شعیب. قوم بولی کہ اے شعیب اصلواتک تأمرک، کیا یہ آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء.
انک انت الحلیم الرشید. یہ میں نے اپنے مطالعے پایا, کہیں تفسیر میں نہیں ملا. جس طرف میں جا رہا ہوں میں کسی تفسیر کی کتاب میں نہیں ملا. کیا کہہ رہی ہے؟ کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دے رہی ہے؟ کون کہہ رہی ہے جو ایمان نہیں لائی کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں؟ یعنی نماز شرک سے گرو اور ایمان کی بڑی علامت ہے. اسی لیے صحابہ کسی چیز کے ترک پر کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے, لیکن جان بوجھ کے جو نماز چھوڑے تو فرماتے تھے کہ وہ کفر کا کام اس نے کیا. جی سر, تو یہ شرک سے روکتی ہے. یہ بہت بڑی علامت ہے آپ کے دین. کوئی بھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھ کر سمجھ جائے مسلمان, کچھ بتانا نہیں پڑے. یہ خود نماز ہی بتا رہی کہ یہ مسلمان ہے. تو کہنے لگے کیا آپ کی نماز آپ کو حکم دیتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے, اور کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی ہے کہ وہ کام چھوڑ دیں ہم اپنے مالوں میں کرنا جو کرتے رہے؟ مال کا بھی ہے, یعنی ہمارا اپنا مال جو ہے جو ہم جی چاہے نہ کر سکیں, کیا اس کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ غیروں نے سمجھ فی اموالنا لیا انہوں نے ان نترک ما یعبد آباؤنا اور ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, کہ ہم اپنے کاموں میں مالوں میں جیسا چاہیں کرنا چاہیں نہ کریں. آپ روک رہے ہو, آپ کرتے ہو یہ کرو یہ کرو, یہ زکات دو, یہ خیرات کرو, یہ کرو. جی پھر آگے چل کے کہا انک انت الحلیم الرشید, آپ تو بڑے نیک چلن آدمی ہیں, یہ اچھا دستور آپ لے کے آئے. تو یہ نماز بتاتی ہے کہ اے بندے کہ تو اپنی جان لے کے خدا کے سامنے حاضر ہے اور کہہ رہا ہے کہ مولا یہ جان تیری دی ہوئی ہے, میں تیری بارگاہ میں حاضر. تو اپنا مال لے کے خدا کی بارگاہ میں کیوں نہیں آپ حاضر ہو جاتے کہ مولا یہ مال بھی تیرا دیا ہوا, تو جیسا چاہے ویسا کرتا ہے. ایسا مال کو تو میرا ہے, میں جیسا چاہوں نا, ماں نشا نہیں ہے. اور اے مولا جو تو چاہے ویسا خرچ کریں گے. ماں نشا, نشا پہ چل رہا ہے ابھی کہ ہم جو چاہیں, آپ کا چاہنا کچھ نہیں. ماں تشاؤن, تم کیا چاہو گے, الا ان یشاء اللہ رب العالمین, مگر اللہ رب العالمین. مال میں تم چاہو اور جان میں خدا چاہے. جان نظر کر رہے ہو, مال بچا رہے ہو. قربان جائے اللہ حضرت کے. کبھی کبھی جان و مال خرچ کرنے کی بات جب آئی تو کہنے لگے کہ فقیر نے الحمدللہ اس طرح خرچ کیا کہ زکات میرے اوپر آئی نہیں. میں گیا جان کا مسئلہ تو ایک جگہ لکھتے ہیں, بڑے مزے سے لکھتے ہیں, پارے دل بھی نہیں نکلا تم سے تو ہوتے میرا سا, قربان جائے یہ انہی کا حصہ ہے جو کہہ گئے. پارے دل بھی نہ نکلا تم سے تو ہوئے میرا سا, ان سدانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ. 12 مانے ٹکڑا کہا حضور کے گلی کے کتوں کو دل کا ٹکڑا کھلانا چاہیے, روٹی کا نہیں, ہو سکے دل پیش کرو. کہا یہ ٹکڑا بھی تمہارے تھے, کہتے کتے کو, سگانے کو گلی کے کتے. حضور کے گلی کے کتے ایسے ہیں کہ ان کو صرف روٹی کا ٹکڑا مت ہو سکے تو دل کا ٹکڑا پیش کرو. سبحان اللہ. دین کیا کہتا ہے, آدمی کیا لے کے بیٹھا ہے. تو یہ نماز آرڈر کرتی ہے. جب تو شعیب کی قوم نے کہا کہ کیا یہ آپ کی نماز کہتی ہے, آرڈر کرتی ہے, یہ عامر ہے, اگر یہ ناہی ہے تو عامر بھی ہے, اگر برائی سے روکتی ہے تو آرڈر بھی کرتی ہے کہ جان ہو یا مال ہو اس میں خدا کی مرضی کے مطابق کام کرو. جان کو تو آپ نے پیش کر دیا 5 اوقات, کچھ لوگ تہجد بھی, اشراق بھی, چاٹ بھی, وظیفہ بھی ہے, دیکھتے ہی کیوں, لیتے ہی کیا ہے. اور مال کے بارے میں ماں نشاؤ, یعنی جو ہم چاہیں. آپ کیسے چاہیں گے, آپ کی کیا مجال ہے. وہی تو شعیب کی قوم نے کہا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہتا تم کچھ نہیں. مال ایسے خرچ کرو جیسے وہ چاہتا ہے, جان ایسے خرچ کرو جیسے وہ چاہتا ہے, اس لیے کہ مال اسی کا دیا ہوا ہے. اسی لیے تو کہتا ہوں مما رزقناہم ينفقون, جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے. ان کے باپ کا کیا ہے, ہمارا دیا ہوا, تمہارا کیا ہے, تم کہاں سے لے کے آئے تھے, پیدا ہوئے تو خالی ہاتھ آئے تھے, یہاں سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ. تھوڑے دن کے لیے مال ہاتھ میں آیا تو کہتا میری مرضی, میں اپنا مال جیسے چاہوں خرچ. اور یہ کہتے ہو آپ, یہ کہتے ہیں لوگ, یہ میرا مال معاف کیجیے, میں جیسے چاہوں. آپ معاف کیجیے گا, آپ بالکل مالک نہیں اپنے مال. آپ دھوکے میں, آپ فریب میں آئے, آپ بہت سستے میں پرہیزگار بنتے ہو. وہ جیسا چاہے خرچ کرو. اور پھر خرچ کرنا ہے پھر حضوری سے پوچھ لیجیے کیسے کرنا ہے, صدیق اکبر سے پوچھ لیجیے کیسے کرنا, فاروق اعظم سے پوچھ لیجیے, مولا علی سے پوچھ لیجیے, حضرت طلحہ سے پوچھ لیجیے, حضرت زبیر بن عوام سے پوچھ لیجیے, عشرہ مبشرہ سے پوچھیے, اصحاب بدر سے پوچھیے. ذرا پوچھیے کہ کیسے خرچ کریں. پوچھا کبھی یہ مال اگر آپ نے دے دیا اللہ کے مرضی کے مطابق, اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں واپس کریں گے, پکا وعدہ ہے, بالکل واپس کریں گے, واپس کر کے رہیں گے اور زیادہ کر کے دیں گے, وعدہ ہے. یقین, ارے یقین ہوتا باقی ہوتے ہی نہیں. اور یہ بخل جو ہے کتے کی زہر کی طرح سے کام نہ کرتا جو آج کام کر رہا ہے. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے فقیر کبھی فقر فاقے کی آگ میں نہیں جلتا اگر مالداروں میں سخاوت ہوتی ہے, کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں جلتا. روک لیا ہے مال, زکات تک نہیں, زکات تو دو. حالانکہ مال میں زکات کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں.
ان فی المال لحقا سوى الزکات، یہ عنوان ہے حدیث کا. زکات کے علاوہ بھی ہے. باپ کو تو نہیں دے سکتے نا زکات، بیٹے کو نہیں دے سکتے نیچے تک، اپنی اصل کو نہیں. ہاں بہنوں کو بھائیوں کو، اگر بہت غریب ہو تو دو ان کو سائڈ میں، لیکن اصول و فروع کو نہیں دے سکتے. تو کیا کمزور دے کے ان کو ایسے چھوڑ دو گے؟ کیا آپ انہیں انسان کہیں گے؟ یہ آکسیجن پر ہے کچھ مریض اور آکسیجن نکالی جائے، یہ انسان ہے؟ اس سے پہلے تو بہت آواز دینی چاہیے کہ آپ لوگ مدد کرو کہ اس کی جان بچائی جائے. یہ انسانیت ہے، یہ انسان ہے. کہیں کہیں غریب کو غریب سمجھ کے بھرتی ہی نہیں کیا گیا ہاسپٹل میں. یہ انسانیت ہے. کیا صرف امیر ہی کو یہاں رہنے کا حق ہے؟ سن لو، امیر غریب کی وجہ سے ہی امیر ہوا ہے. وہ غریب کا خون پسینہ ہے جس کی وجہ سے امیر ہوا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اور مجھے کوئی حق بھی نہیں بول. سرکار نے بولا حل تنصرون او تنصرون الا بضعفائکم. تمہاری مدد کہاں سے ہوتی ہے اے امیرو؟ تمہاری مدد کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے تمہیں روزی ملتی ہے؟ مگر تمہارے کمزوروں سے. روزی کمزوروں سے ملتی ہے. مکان کمزور بنا کے دیتے ہیں، کھیتی کمزور کرتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کمزور کر رہے ہیں. یہاں ملائی کھانے والے چند سرمایہ داروں کو اور بڑا سرمایہ دار بنا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں میرے من کی بات سنو. اپنے من کی بات کو لے جا کے دفن کر دو، وہ سننے کے لائق نہیں. ہم زمین پر جو کچھ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے. لگتا ہے کہ یہ زمین ظلم و زیادتی سے پٹ گئی ہے. وہ باہر جو میڈیا پر دکھاتے ہیں ہم اسے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم زمین پر کہتے ہیں کہ کوئی باہر آ جائے، وہ زمینی حقیقت ہو، زمین پر دکھائی دے. زمین پر تو کچھ اور دکھائی دے رہا ہے. الحمدللہ آپ سمجھ میں آ گیا نا. یہ نماز کچھ حکم بھی دیتی ہے کہ بت پرستی نہیں کرنا، خدا پرستی کرو. یہ نماز کر رہی ہے اپنے مال میں اپنی مرضی نہ چلاؤ. کہتے ہیں اللہ مال بھی تیرا ہے، تیری مرضی کرو گے. جلدی سے ہاں بھی نہیں کریں گے، پھنس جائے گی آواز کہیں جا کر کے. اور یہ نماز منع بھی کرتی ہے بے حیائی سے. میں کیا بتاؤں، ایک آدمی ایسا تھا، یہ آخری بات ہے، کہ وہ نماز پڑھتا تھا اور جتنی برائی تھی سب کرتا تھا. یہ بھی سرکار کے سامنے مقدمہ. صحابہ تو کوئی بھی بات آتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ نماز بھی پڑھتا ہے. وہ تو ایک آدمی سے دن کو نماز پڑھتا تھا، رات کو چوری کرتا تھا اور نماز پڑھتا تھا. سرکار نے فرمایا قریب اس کو نماز روکا. یہ ایسا آدمی کوئی گناہ چھوڑے نہیں تھا. آئے کہ کہا کہ یہ فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور کوئی گناہ چھوڑے نہیں. آپ سمجھے، آپ مایوس نہیں ہونا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم تو بہت کچھ کر چکے، اب کیا ہوتا ہے آخری وقت کیا خاک مسلمان ہوں گے. یہ سب مایوس نہیں. سرکار نے فرمایا یہ نماز اس کو انشاءاللہ روک دے گی. صحیح کہا ہو، ہر گناہ سے روکے گی. وہ زبان رسالت کے نکلے ہوئے کلمات تھے، وہ بالکل رکا. کچھ دن کے بعد آ کے توبہ کر دیا. نماز نے اندر اندر اثر کیا، دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے، اور اس نے تمام گناہوں سب کے سامنے توبہ کر ڈالی. اللہ پاک ہمیں نیک توفیق دے اور صحیح معنوں میں نمازی بنا دے. صحیح معنوں میں زکات ادا کرنے والا بن. سب سے بڑا بخل مال میں چل رہا ہے. مال بہت روکا جا رہا ہے. ہم وہ کریں اپنی جان میں جو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے، اپنے مال میں وہ کریں جو اللہ اس کا رسول. اللہ ہی توفیق دے، اللہ ہی ہمیں چلا دے اور اس امت کو چلا دے. اور اب تک جو کچھ ہوا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے.